السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پرانے بیانات، اسلامک واقعات اور دلچسپ نصیحت کے لیے ہمارے چینل اولڈ از گولڈ کو سبسکرائب کریں۔ صدقہ جاریہ کے لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، یہ کوئی سیاسی جلسہ نہیں، انتقامی جلسہ نہیں، کسی پر کیچڑ اچھالنے کا جلسہ نہیں، صرف اور صرف یہ جلسہ اس لیے ہم نے رکھا ہے کہ مراد مصطفیٰ، داماد مرتضیٰ، قاتل المشرکین والزندیقین، امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، سیدنا فاروق اعظم سب قید رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا یوم منایا جائے، تذکرہ کیا جائے۔ ایسے بڑے لوگوں کا دن منانے کے لیے چھوٹوں سے اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ یوم ہو فاروق کا اور اجازت لی جائے نکڑے نکڑوں سے، میں کہتا ہوں فاروق اعظم کی توہین ہے، اسلام کی توہین ہے۔ یہ تو وہ دن ہے کہ ہر دل فاروق اعظم کی یاد میں لگ جائے۔ وہ اسلام کا عظیم محسن، وہ اسلام کی جان، اسلام کی شان، اسلام کی شوکت۔ تجھے تو صرف اس کا پتا ہے نا جو جھولی پھیلا کر اللہ میاں سے لڑکا مانگا ہے۔ جا گنبد خضرا کے مکی سے جا کے پوچھ کہ اللہ میاں سے یہ جھولی پھیلا کر کیوں مانگا تھا۔ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری سب قید رحمت اللہ علیہ، کسی نے پوچھ لیا حضرت صحابہ کرام میں اور فاروق اعظم میں کیا فرق ہے؟ فرمایا تھوڑا سا فرق ہے، فاروق اعظم حضور کی مراد ہے، سارے صحابہ حضور کے مرید ہیں۔ مانگ کے لیا ہے، اور آپ جانتے ہیں گھٹیا چیز کون مانگتا ہے؟ اور امام الانبیاء ہو اور گھٹیا چیز مانگے؟ مانگنے والا کالی کملی والا ہو اور دینے والا خدا ہو، پھر گھٹیا چیز کون لے اور کون دے؟ تم تو اتنے سیانے کہ چھوٹی دکان نہیں لیتے، چھوٹا مکان نہیں لیتے، کالی کملی والے کو اتنا پتا نہیں میں کس کو مانگ رہا ہوں۔ نبی کے سارے صحابہ چاند کے ستارے، تمام ہدایت یافتہ، سب کے سب وفادار، صحابہ اکرام بھی، اہل بیت بھی۔ ہم نہ رافضی ہیں نہ ہم خارجی ہیں، اہل بیت کے بغیر بھی میرا گزارا نہیں۔ تو سال میں 10 دن یاد کرتا ہے، میری کوئی نماز ختم نہیں ہوتی جب تک میں اہل بیت پہ سلام نہ پڑھوں۔ نفل نماز ختم نہیں ہوتی، فرض نماز کا میں سلام نہیں پھیرتا، جمعے کی نماز کا سلام نہیں پھیرتا، وتر کی نماز کا سلام نہیں پھیرتا، عید کی نماز کا سلام نہیں پھیرتا، صلاۃ التسبیح کی نماز کا سلام نہیں پھیرتا، تہجد کی نماز کو ختم نہیں کرتا، اشراق اور چاشت اور اوابین اور تحیۃ الوضو جتنی بھی نمازیں پڑھتا ہوں میں اس وقت تک سلام نہیں پھیرتا جب تک نہ کہوں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور حسین میرے سینے میں ہر وقت زندہ رہتا ہے۔ نعرہ تکبیر! تو 10 دن میں یاد کرتا ہے تو حسین کا ٹھیکیدار ہے، حسین تیرے نام الاٹ ہو رہا ہے۔ میں مسجد میں یاد کروں میں محب نہیں، میں گھر میں یاد کروں میں محب نہیں، اور صرف میں نہیں، میری بیوی، میری بچی، میرے بچے، میرا باپ، میرے عزیز، میری برادری، میری قوم، میرا ملک، ساری کی ساری دنیا کی مسلم آبادی جو نماز پڑھتا ہے وہ تو یاد کرے گا، جو نماز ہی نہیں پڑھتا اس کا کیا کہنا۔
موجود ہیں، مسئلہ پوچھ لے جس نماز میں درود شریف نہیں وہ نماز نہیں۔ چلو اور نمازیں تو اور نمازیں رہی، جنازے کی نماز میں قرات نہیں، سورت نہیں، الحمد نہیں۔ میں نے جنازے کی نماز میں قرآن تو چھوڑ دیا مگر آل نبی کو نہ چھوڑا۔ ہم سے بڑا اہل بیت کا وفادار کون ہو سکتا ہے؟ فرق صرف اتنا ہے کہ تو ذرا ہولی ہولی تھپکے مارتا ہے، میں آنسو بہاتا ہوں۔ صحابہ کرام جو ہیں وہ تو بہت اونچی شان کے مالک ہیں۔ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا اور مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے مکے میں، آپ وہاں موجود تھے؟ آپ میں سے کوئی تھا؟ تمہارے باپ دادا؟ یہ موجودہ حکام؟ کوئی ڈاکٹر شاید حضور کے زخموں پہ مرہم کرنے کے لیے وہاں کھڑا ہو؟ کوئی نہیں تھا نا؟ کون تھا اس وقت جو حضور کے آگے کھڑے ہو کر سینے میں اپنے پتھر کھایا کرتے تھے؟ علماء اکرام نے لکھا جہاد کی تیاری ہو رہی ہے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائے، کوئی کھجورے لا کر کے پیش کرتا ہے، کوئی جو کا ٹکڑا لا کے پیش کرتا ہے، کوئی گھوڑا تلوار لا کے پیش کرتا ہے۔ ایک مائی حضور کے قریب بیٹھ کے رونے لگی، آج تیری کوئی عورت روے گی، میرے گھر کی کوئی خاتون روے گی، ہم پوچھیں گے کیا بات ہے، یہ خمسہ کتنی خوش نصیب ہے۔ امام الانبیاء نے کھڑے ہو کر پوچھا تم کیوں رو رہی ہو؟ کھڑی ہو گئی، گود میں سے 2-2.5 سال کا بچہ نکال کر رحمت والی گود میں بٹھا دیا، عرض کرنے لگی میرے آقا مجھ بیوہ کا یتیم نذرانہ قبول فرماؤ۔ یہ بچہ کیا کرے گا؟ اس کا کیا کام ہے جنگ و جہاد میں؟ یہ تو معصوم ہے، یہ تو شیرخوار ہے، یہ تو رونے دھونے والا بچہ ہے۔ صحابیہ کہتی ہے سب کچھ سوچ کے آئی ہوں، تمام چیزوں پہ غور کر کے آئی ہوں، یہ بڑا کام آئے گا جب آپ جہاد میں جائیں گے، میدان جنگ گرم ہوگا، دشمن آپ کی طرف تیر پھینکیں گے، اور میرے آقا میرے لختے جگر میرے نور نظر کی ڈھال بنا لینا۔ اور میرے آقا جب آپ کی طرف تیر آئے میرے بچے کی ڈال بنا لینا، آپ کی طرف آنے والے تیر میرے بچے کے سینے میں لگیں گے، آپ کی جان بچے گی، رب ذوالجلال کی قسم میرا کلیجہ ٹھرے گا۔ انہیں برا کہتے ہو؟ یاد رکھو صحابہ کرام بے وار سے نہیں، فاروق اعظم بھی وار سے نہیں، کسی کو اجازت نہیں کہ فاروق اعظم کی شان میں گستاخی کرے، گلا کرے۔ اگر کوئی ایسا کرے گا ذمہ داری اس کے سر پہ پڑے گی، 1 نہیں 2 نہیں، لاکھ نہیں 2 لاکھ نہیں، کتنے کروڑ مسلمان ہیں جو تمام کے تمام فاروق اعظم کے غلام ہیں۔ پہاڑ ہے، درمیان میں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے، کھڑے ہیں، دائیں صدیق اکبر ہے، بائیں فاروق اعظم ہے۔ فرمایا ھاکذا نبعث یوم القیامہ، ہم اسی طرح سے یوں مل کر کھڑے ہوئے جیسے آج کھڑے ہیں، یوں ہی قیامت میں اٹھیں گے۔ جو زندگی میں نبی کے ساتھی ہوں، جو مزار میں زندگی کے ساتھی ہوں، جو کاروبار میں زندگی کے ساتھ نبی کے ساتھی ہوں، جو جہاد میں جنگ میں ہر وقت نبوت کے ساتھ رہے ہو، قیامت میں بھی نبی کے ساتھ ہو، انہیں کون دور کر سکتا ہے؟
یہ تو ایک دور آیا تھا کہ تمام چیزیں مظلوم ہو گئی، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہ رہا، جس نے چاہا تبرہ کیا، جس نے چاہا گالی دی، جس نے چاہا شکوہ کیا، گلہ کیا۔ اب ایسا نہیں ہو سکے گا۔ کیوں؟ اس لیے سرکار دو جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق کو جو مانگا ہے کچھ سوچ کے مانگا ہے نا۔ کفر میں بھی بہادر، چاروں طرف چکر لگایا کفر نے، کفر کے تکبر نے، کفر کے غور و خوض نے۔ کون ہے ایسا آدمی جو نعوذ باللہ نبی کا سر اتار کے لائے؟ منافقوں میں نہ ملا، کافروں میں نہ ملا، کوئی نہیں، مدینے میں نہیں، مکے میں نہیں، طائف میں نہیں، حجاز میں نہیں، تمام کے تمام کافر اکٹھے ہو کر کے کہنے لگے اگر یہ کام کر سکتا ہے تو عمر ابن خطاب کا بیٹا بہادر ہے، اس کے اندر جوہر ہے، وہ یہ کام کر سکتا ہے۔ ارے ادھر کفر نے انتخاب کیا ہے، ادھر کالی کملی والے نے انتخاب کیا ہے۔ کفر چاہتا ہے نبی کا سر آئے اور نبی چاہتا ہے فاروق کا سر اللہ کے دروازے پہ آئے۔ تلوار لی، جاؤ تمہارے سوا یہ کام کوئی نہیں کر سکتا، تم ہی کر سکتے ہو، نبی کا سر اتار کے لاؤ۔ چل رہے ہیں، صحابی راستے میں ملا، بڑے غصے میں نظر آتے ہو، کہاں جا رہے ہو آج؟ کہا بس اس تحریک کے بانی کو ختم کروں گا جس کو اسلام کہتے ہیں، جس کو ایمان کہتے ہیں، جس کو قرآن کہتے ہیں، میں سر اتارنے چلا ہوں۔ صحابی نے فوراً رستہ بدلنے کے لیے کہا جس قرآن کو تم ختم کرنے چلے ہو وہ تو قرآن کریم تمہارے گھر میں پڑھا جاتا ہے، وہ تو تمہارے گھر میں داخل ہو چکا ہے، تمہارا بہنوئی اور بہن دونوں مسلمان بن چکے ہیں۔ غیظ و غضب میں آ گئے اور تمام کا تمام نظام جو تھا مزاج کا وہ بدل گیا۔ دہلیز پہ پہنچے تو اندر قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی، بڑے غصے میں ہیں، دستک دی دروازہ کھولو، دروازہ کھلوایا، اندر داخل ہوتی پوچھنے لگی تم کیا پڑھ رہے تھے؟ بہن کہنے لگی تجھے کیا مطلب؟ وہ سب سے پہلے اپنے بہنوئی کو پڑ گئے، اتنا مارا، مار مار کے بے ہوش بنا دیا، اور بہن آگے بڑھی، لٹا کر کے مارا اور کہنے لگی او عمر کیا آج اپنی بہن کو بیوہ بنانے کا ارادہ ہے؟ مجھے اجاڑنے آئے ہو، میرے گھر کو خراب کرنے آئے ہو، میری زندگی کو تلخ بنانے آئے ہو، کیا بات ہے؟ بہنوئی کو چھوڑ دیا، بہن کو پکڑا، سر کے بالوں سے پکڑ پکڑ کر زمین میں مار رہا ہے، ادھر زمین میں سر لگتا ہے، ادھر آواز آتی ہے اللہ احد۔ یہ کون آ کر یہاں کھڑے ہوئے؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اسلام نہیں لائے، مارا ہے اپنی بہن کو، منہ سے خون جاری ہے، ناک سے خون جاری ہے، کپڑے پھٹ گئے، فرمانے لگے چھوڑ دے اپنے دین کو۔ فاطمہ بنت خطاب کہتی ہے او عمر اگر تو کفر نہیں چھوڑ سکتا تو مجھ سے اللہ کی توحید بھی تو نہیں چھڑا سکتا، یہ تیرا غلط خیال ہے کہ میں مار مار کر ایک لڑکی سے ایک عورت سے دین ترک کرا دوں گا۔ کہنے لگی او عمر اور تو بھی خطاب کا بیٹا ہے، میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، تیری رگوں میں خطاب کا خون ہے، میری رگوں میں بھی خطاب کا خون ہے، جس ماں کا جس چھاتی کا دودھ تو نے پیا، رب اکبر کی قسم میں نے بھی وہی دودھ پی رکھا ہے، تو طاقت ختم کر چکے گا، میری طاقت کا بھی آغاز بھی نہ ہوگا۔ ایسی صورت میں عورت ذات ہو کر اعلان چیلنج کرتی ہے تو میرے
ایمان کا سودا نہیں کر سکتا. میں کوئی کچا پلا ایمان نہیں رکھتی. گنگا گئے گنگا داس، جمنا گئے جمنا داس. ہمارا یہی حال ہے نا. نہ ماننے پہ آئے تو نبی کو نہ مانے، خدا کو نہ مانے. ماننے پہ آئے تو پیر سپاہی کو مان جائے. کیا کہنا قوم کا، بڑی سمجھدار قوم ہے نا ہماری. او انتھے لنگڑے للے ڈورے بڈھڑی بڈھڑے آندھے پین کھیل کھیل کے پھوکا لواؤ ہاں دعا کراؤ ہاں. اما کیویں آئی ہے ڈاڈی مجبور ہاں. پیر سپاہی کو دعا کر نماز کڑائی پڑھی. میں کو تو پتہ ہی کہ نماز کیڑی شے ہوندی ہے. نماز نہیں پڑھنی، دعا کرا لے بس. دعا ہر وقت جھگڑا دعا کا. دعا بعد الجنازہ، اولیاء کرام کی دعا، بزرگوں کی دعا، پیروں کی دعا، فقیروں کی دعا، بزرگوں کی دعا، قلندروں کی دعا، درویشوں کی دعا. اور نماز تیرا باپ پڑھے گا تو دعا بھی کھڑا ہو گیا. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ساری زندگی میں ایک وقت کی نماز دکھا دی جو حضور نے چھوڑی ہو. آپ سے بڑھ کر دعا کرنے والا اس کائنات میں کون آ سکتا ہے؟ صدیق اکبر نے کوئی نماز قضا نہیں کی، فاروق اعظم نے کوئی نماز قضا نہیں کی، عثمان ذی النورین نے کبھی کوئی نماز نہیں چھوڑی، علی مرتضی نے کبھی کوئی نماز نہیں چھوڑی. خدا کی قسم حسین نے سر سجدے میں دے کر یہ ثابت کر دیا ہم تو دنیا میں آئے ہی نماز کے لیے تھے. سارا خاندان شہید ہوا پڑا ہے. قاسم ابن حسن کی لاش سامنے خیمے کے قریب رکھی ہے، علی اکبر کی لاش رکھی ہے، علی اصغر کی لاش رکھی ہے، حضرت عباس کی لاش رکھی ہے. تمام کا تمام خاندان کٹا ہوا حسین کے سامنے موجود ہے، مگر نماز سے بے پرواہ نہیں. کہتا تیمم خاک سے ہوئے، تیمم خاک سے ہوئے، لہو سے غسل سید ہو. تیمم خاک سے ہوئے، لہو سے غسل سید ہو. لب دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو. تو قرآن مجید کے نیڑے نہیں آتا، قرآن مجید پڑھتا نہیں، بلکہ قرآن کریم کو مانتا نہیں، قرآن مجید میں برکت نہیں جانتا، قرآن مجید میں رحمتیں نہیں مانتا. اس قرآن کو نعوذ باللہ تم نے مردوں کے لیے مختص کر دیا، جس کو پڑھتے پڑھتے شہنشاہ کائنات کے قدم مبارک سوج جایا کرتے تھے. اور سیدنا حسین نے ہم سب کو سبق دے دیا. فرمایا سر نیزے پہ حضرت نے، سر نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ. ملائک بھی ہوئے حیران، تلاوت ہو تو ایسی ہو. حسین نے تلواروں کے سائے میں نماز پڑھی، حسین نے خنجروں کے سائے میں قرآن پڑھا، حسین نے خنجر کی نوک پہ اللہ کا قرآن پڑھا. تو کیوں نہیں پڑھتا؟ یہ درنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، یا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا، یا حسین کا نام لے ورنہ قرآن کو مان دے. میرا گھر تو ساری جگہ پورا، میں سارے صحابہ کو مانتا ہوں، اہل بیت کو بھی مانتا ہوں، سب کو برحق جانتا ہوں.
نقصان تو اسے ہوگا نا جو کسی کو مانے اور کسی کو نہیں. میں تو سب کا غلام ہوں, مجھے کوئی گھاٹا نہیں. اور یاد رکھو مجھے روک بھی کوئی نہیں سکتا. کیوں؟ میں ان اکابر کا غلام ہوں جو نہ کبھی جھکے نہ بکے نہ رکے. جب ہم اٹھتے ہیں ہمیں روکنے والی طاقت بھی دنیا میں نہیں ہے. اور اگر میری طاقت کا اندازہ کرنا ہو تو جاؤ ملکہ وکٹوریہ کی قبر سے جا کے پوچھو. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بہادر مکے کا پہلوان اپنی بہن کو مار رہا ہے. بہن بھی کیا بہن ہے, خدا کی قسم ایمان کا پتلا ہے, توحید کا پہاڑ ہے. میرے تیرے ورگے ہوں گی نا, تسی کی آخنا چاہتے ہو جا کچھ اخویں جو میں آنکھ دے لیا. صاف کہہ ڈالا. ابھی کہتا بہن بولی عمر ہم کو اگر تو مار بھی ڈالے شکنجوں میں کسیا بوٹیاں کتوں پہ نچوا دے. ہم اپنے دین حق سے ہرگز پھر نہیں سکتے, بلندی معرفت کی مل گئی ہے گر نہیں سکتے. جاؤ تم میری جان کا قیمت تو بنا سکتے ہو, مگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا, جو ایمان دیا, جو قرآن دیا, جو اللہ کی توحید دی, تم اسے نہیں چھین سکتے. عورت نے چیلنج کر دیا, جاؤ جاؤ تمہاری بہادری پر تمہیں ناز ہوگا, مجھے اپنے قرآن پہ ناز ہے. فاروق سوچتے ہیں میری بہن تو اتنی شرمیلی تھی کبھی میرے سامنے بولی نہیں, آج میں مار مار کے تھک گیا, مجھے چیلنج کرتی ہے, اعلان کرتی ہے جاؤ زور لگاؤ. کہنے لگے اچھا تم پڑھ کیا رہے تھے, کیا چیز پڑھ رہے تھے, مجھے دکھاؤ. اندازہ لا, ذرا تصور تو بنا کے لے جی پہ ہاتھ تو رکھے, کپڑے پھٹے ہوئے ہیں, خون کی کلیاں کر رہی ہے, بھائی کے سامنے بہن کھڑی ہے, اور مقام ادب تو دیکھ. فوراً کہنے لگی تو کافر نہ پاک ہے, وہ میرے پروردگار کی مقدس کتاب ہے. کیسے وقت میں ادب کر کے دکھایا, خون تھوک رہی ہے, مار کھا کے ہٹی ہے, مارنے والا پھر بھی مارنے کو تیار بیٹھا ہے, لیکن ادب تو دیکھ اللہ کے قرآن کا. آج ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں, ادھر سے قرآن پڑھ رہے ہوتے ادھر سے نظر مارتے ہیں کہ سارا فروٹ رکھا ہے ختم کے کھانوں میں, انگور نظر نہیں آتے. قرآن بھی پڑھ رہے ہیں, ڈھونڈ بھی رہے ہیں. قرآن مجید کا ختم ہو رہا ہے, کان لگا رہے ہیں, کسی طرف سے دیگ میں سے کھڑکنے کی آواز ہی نہیں آ رہی, کیا قصہ ہے, کہیں وہی نہ ہو کہ سکے تو مل مائیا. آتما نے ادب کیا, کہنے لگی ہرگز نہیں, اگر تم مارنے کی دھمکی دیتا تو اور مار, مگر اللہ کی کتاب کی توہین نہیں ہونے دو. ہم تو قرآن بھی پڑھتے ہیں, چوری بھی کر لیتے ہیں, قرآن بھی پڑھتے ہیں, جھوٹ بھی بول لیتے ہیں. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور جلیل القدر صحابی ہے جس نے علل اعلان یہ اعلان کر دیا, لوگوں جس ہاتھ سے میں نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی اور کلمہ پڑھ کر مسلمان بنا تھا, اس دن سے لے کر آج تک میرا آخری وقت ہے. میں نے اس ہاتھ کا اکرام کیا, احترام کیا, ادب کیا. میں نے اس ہاتھ کو آج تک اپنے استنجے کو نہیں لگنے دیا. وہ عثمان ذی النورین امام مظلوم شہید مدینہ ہے. صحابہ نے ادب کیا, کہنے لگی نہیں وہ کتاب تمہارے سامنے نہیں لائی جا سکتی, تو کفر میں ڈوبا ہوا.
تو شرک کی لعنت میں گرفتار ہے، اس لیے اللہ کا قرآن تیرے سامنے نہیں آ سکتا۔ میرے خیال میں یہ فاطمہ بنت خطاب کی بات آج تک پوری ہو رہی ہے۔ اس نے کہا نا کہ مشرک کے سامنے قرآن نہیں آتا، میں لا نہیں سکتی، آج تک شرک کرنے والوں کے سامنے قرآن آیا ہی نہیں۔ یہ تو آئے گا کہ فلاں بزرگ نے یوں فرمایا، فلاں بزرگ نے یوں فرمایا، فلاں بزرگ نے لڑکی کا لڑکا بنا دیا، چنگی بزرگی ٹھیکہ نہ لڑکیاں کے لڑکے بنا ورنہ۔ کیا ہم کس کس چیز کی اصلاح کریں؟ صاف کہا تو شرک کی لعنت میں گرفتار ہے، قرآن تیرے سامنے بھی آ، اور اگر آ بھی گیا تو تو اس سے مستفید نہیں ہو سکتا۔ ادھر امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھولی پھیلا کر دعائیں مانگنی شروع کر رکھی ہیں۔ الہی عمر ابن خطاب کو اسلام کی دولت سے نواز دے، تیرا دین یتیم ہے، تیرا اسلام یتیم ہے، میں مار کھا کھا کے تھک گیا ہوں، اور میرے مالک میرے چہرے کا لہو بہ چکا، میری پنڈلیوں کا لہو بہ چکا، میرے گلے گھوٹے جا چکے، بیت اللہ میں مجھے مارا، مکے کی گلی گلی میں میں مار کھا چکا ہوں، اور میرے پروردگار مجھے ایک ساتھی کی ضرورت ہے، عمر ابن خطاب کو اسلام کی دولت عطا کر دے۔ اسلام کی جان مانگی، اور جان ہی تو سب سے بڑی چیز ہے، جب جان ہی چلی جائے تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ فرمانے لگے فاطمہ اگر تو وہ یوں نہیں دکھاتی تو کیسے دکھائے گی؟ فرمایا غسل کر لے، پاک ہو جا، پھر میں وہ تجھے اللہ کا قرآن دکھاؤں گی، وہ کلام پاک دکھاؤں گی۔ کہا میں دیکھوں گا ضرور، جس نے تجھے اتنی جرأت دی، اتنی قوت بخشی، تیرے اندر اتنی شجاعت آ گئی، میں وہ قرآن دیکھے بغیر جاؤں گا نہیں، مجھے غسل کرا دے۔ بہن پانی لاتی ہے، پانی ڈالتی ہے، خون تھوک رہی ہے منہ سے اب تک، ادھر پانی ڈالتی ہے، ادھر آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کے دعا کرتی ہے، الہی پانی ڈالنا میرا کام ہے، اندر پاک کرنا یہ تیرا کام ہے۔ جہاں تک میری ہستی تھی، میری طاقت تھی، میں نے مار کھا لی، میں نے مصیبت اٹھا لی، اب یہ غسل کر رہا ہے، میں پانی ڈال سکتی ہوں، اس پانی کو میں اندر نہیں پہنچا سکتی، تو قطرہ قطرہ خون کا پیدا کرنے والا، رگ رگ کے پیدا کرنے والا ہے، اور میرے پروردگار میں قیامت میں ناز کروں گی، میرے بھائی کو جہنم سے بچا لے۔ قرآن مجید لا کے دیا، غسل کرا دیا، ورقوں کی صورت میں تھا، 2 آیتیں اللہ کے قرآن کی پڑھی ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور کہا میری بہن میری بات سنو، چلو ڈھونڈے، چلو ڈھونڈے غلاموں کو شہنشاہ کر دیا جس نے، زمانے بھر کے غلاموں کو آقا کر دیا جس نے، اگر تم چاہتے ہو کہ امن ہو سارے زمانے میں، تو پھر یہ دولت ہے پوشیدہ محمد کے خزانے میں۔ مورخین نے لکھا ہے، بلکہ فاروق نے یوں کہا، او فاطمہ میں نے تمہیں مارا ہے، تیرا بدلہ یوں اترے گا، میرے گلے میں رسی ڈال کر مجھے کتا کی طرح گھسیٹ کر آمنہ کے در یتیم کے دربار میں لے کے باولپور کے مسلمانوں، فاروق کو قرآن کی 2 آیتوں نے بدل دیا، تم سارا قرآن پڑھ کے نہ بدلے، تم سارا قرآن سن کے نہ بدلے۔ کیا نظارے ہوں گے
آگے آگے بھائی چل رہا ہے، پیچھے پیچھے بہن چل رہی ہے، شکریہ کے سجدے کرتی جاتی ہے۔ او میرے معبود، میری ماں کی کوئی بات نہیں، میرا ویرن ہے، میرا بھائی ہے، میرا سگا بھائی ہے، جہنم سے بچ گیا، ہدایت ہو گئی، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، میرے بھائی کو ایمان کی دولت ملی۔ حضرت ارقم صحابی حضرت یہ سب کہتے رضی اللہ تعالی عنہ، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مکان میں ہے، تلوار ہاتھ میں تھی، فاروق کے تلوار تو لے کے آئے تھے نا، اور وہ بات بھولیو نا، وہ دار الندوہ میں ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ولید ابن مغیرہ، یہ سارے کے سارے کافر انتظار کر رہے ہیں کب شور ہوگا، گیا ہوا ہے بہادر نبی کا سر اتارنے کے لیے، وہ سارے کافر بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں، کھانا پکائے بیٹھے ہیں، شراب کی بوتلیں رکھے بیٹھے ہیں، جب قتل کی خبر سنیں گے تو کاک اڑا کے رکھ دیں گے بوتلوں کی۔ یہ جتنے شراب پینے والے ہیں نا شاید انہیں کی اولاد ہے۔ کیا مزہ آتا ہے۔ ہندوستان میں ہم پچھلے دنوں گئے، ایک جگہ بیٹھے ہوئے سکھ نے بوتل کھولی شراب کی، وہاں تو عام ہے نا، ہندو لوگ ہیں، سکھ زیادہ پیتے ہیں، خدا کی قسم، خدا کی قسم، پیشاب سے بھی زیادہ بو آئی، ایسی گندی چیز، یوں آسمان کی طرف منہ کر کے یوں کر کے پی جاتے ہیں اسے۔ کوئی مزیدار چیز کھاؤ پیو، اگر جی طاقت بڑی دیتی ہے، ہاں سارے اکھاڑے تم نے جیت لیے، اللہ میرا جانتا ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، ہمارے ماحول میں کبھی اللہ کا فضل شراب نہیں آئی، وہاں ہندوستان اس نے بوتل کھولی اور یوں بو آئی جیسے سڑا ہوا گند ہو۔ جب تیری مرے کا سکھڑے یہ کیا کھول کے بیٹھ گیا، وہاں سے میں تو نکل گیا۔ صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں، تلوار ہاتھ میں ہے، آئے نبی کا شیر سیدنا امیر حمزہ سید شہداء رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں یہ بات پڑی اور سنی، کہا میرے آقا فکر نہ کرو، اگر اچھائی سے آیا ہے تو سر پہ بٹھاؤں گا، تو آپ دیکھ لیں یا کھڑے ہو جائیں، اگر یہاں آ کر حرکت کرے گا اسی کی تلوار سے سر اتار کے اسی کی چھاتی پہ رکھ دوں گا۔ نبی کے دیوانے سارے بہادر تھے، یہ الزام ہے نبی کے دیوانوں پہ، نبی کے صحابہ پہ، نبی کے اہل بیت پہ، میں قسم کھا کر کہتا ہوں نبی کا گھرانہ، نبی کا ماحول، نبی کے صحابہ میں سے کوئی بھی تقیہ باز نہیں ہے۔ یہ تکیے سرانے تو تیرے کام آتے ہیں، ان کے نہیں کام آتے تھے۔ عمر آئے، مدنی کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور دامن پکڑ کر جھٹکا دیا، عمر کب تک ستاؤ گے؟ عرض کیا میرے آقا غلام بن کے آیا ہوں، خادم بن کے آیا ہوں، آپ مجھے معاف کر دیں، سر دینے چلا، سر لینے چلا تھا، اب سر دینے آیا ہوں۔ غسل کراؤ۔ فاطمہ بنت خطاب آگے بڑھی، میرے آقا غسل کرا کے لائی ہوں، حضور کی نظر پڑی، میرے آقا غسل کرا کے لائی ہوں، حضور کی نظر پڑی، فاطمہ یہ تیرے بالوں کو کیا ہوا، یہ تیرے کپڑے کیوں پھٹ گئے، یہ منہ سے خون کیوں تھوک رہی ہو؟ عرض کیا میرے آقا میرے بھائی کے ایمان کے بدلے میں مجھے اگر لہو بہانا پڑے تو مجھے کوئی سودا مہنگا نہیں، جہنم سے نکل کر میرا بھائی جنت میں چلا جائے تو لہو تھوکنا میرے لیے کوئی مہنگا نہیں۔ کلمہ پڑھایا، مسلمان بن گئے، اسلام کو 4 چاند لگ گئے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور کوٹڑی کی طرف چلے، پچھلی کوٹڑی کی طرف۔ اب یہ تو فاروق تھا نا، دونوں گھروں کا بہادر،
عرض کیا میرے آقا کیا کرنے لگے ہو؟ فرمایا نماز پڑھتا ہوں۔ وہ نماز کیا چیز ہوتی ہے جی؟ عبادت ہے اللہ کی۔ اچھا ساری دنیا بیت اللہ میں عبادت کرے اور آپ کوٹڑی میں نماز پڑھتے ہیں؟ اے عمر تیری قوم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے مارا ہے، میرا سر سجدے میں تھا، اونٹ کا اوج لا کر میری پشت پہ لاد دیا، میری لگتے جگر نے آ کے اتارا، میں بیت اللہ میں عبادت کرنے لگا، زور زور سے پتھر مارے، میرے سر سے لہو کی دھار دور جا کے پڑی۔ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ اب وہ دن گئے، اب وہ دن رخصت ہو گئے جب چھپ چھپ کر نماز پڑھی جاتی تھی، اب ہم خطاب کا بیٹا کلمہ پڑھ چکا ہے، رب ذوالجلال کی قسم اب کوٹڑی کی نماز نہیں پڑھنے دوں گا۔ نعرہ تکبیر، نہیں نماز پڑھنے دوں گا کوٹڑی میں، چلو بیت اللہ میں آپ نماز پڑھیں۔ فرمایا عمر تیری قوم شرارت کرے گی، کہا قوم کو میں دیکھوں گا، آپ بے فکر ہو جائیں، جو خطرہ تھا وہ آج تک تھا، آپ چلے، وہاں انتظار ہو رہا ہے نبی کا سر آئے گا۔ نبی کو ساتھ لے کر بیت اللہ شریف میں جا پہنچے اور اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے للکار کی کہا مکی والوں جس نے اپنی عورت بیوہ کرانی ہو وہ آ جائے مقابلے میں، جس نے اپنے بچے یتیم کرانے ہو وہ مقابلے میں آئے، جس نے اپنا سب کچھ اجاڑنا ہو مقابلے میں آئے۔ اب تک خطاب کا بیٹا مسلمان نہیں بنا تھا، اب کالی کملی والے کا میں غلام ہوں، آؤ میں اسے دیکھ لوں گا، میرے آقا بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے۔ یہ تو خوب ہوئی بھائی، بھیجا تو تھا سر لینے کے لیے، وہ تو سر دے بیٹھا۔ جب دارالندوہ میں خبر پہنچی کہ تم تو یہاں انتظار کر رہے ہو، وہاں تو معاملہ کچھ اور ہو گیا، بس بھگدڑ مچ گئی، کبھی یہی نہ پہنچے ہمیں ہی نہ رگڑ مارے۔ کفر کے پاؤں نہیں ہوتے، کفر بڑا متسلسل ہوتا ہے، اس میں جان نہیں ہوتی۔ یہ جیسے بچے نہیں کھیلتے غباروں سے، او اتنا بڑا نظر آتا ہے، پٹاخ کر کے ہوئی ربڑ اتنی سے ہو جاتی ہے۔ کفر کی طاقت یوں ہی ہے۔ آپ کسی کافر کو بات کرتا ہوا دیکھیں گے نا، ایسا معلوم ہوگا جیسے اس کے پیچھے بہت بڑی فوج کھڑی ہے، بڑا طاقتور، شرک کی باتوں پہ بڑا زور دے گا، اور تھوڑا سا سوٹا کھڑکھڑا دو نا فوراً، اجی اگر مگر میں تو یوں کہنا چاہتا تھا، اگر مگر میری تو بات کا مطلب یہ تھا، فوراً بدل جائے گا۔ یہ تو ڈھیل آپ لوگوں کی ہے، ورنہ دنیا میں شرک اب تک رہتا ہی نہ۔ مدنی کریم سب کہتے صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی، ہجرت فرما کر فاروق بھی مدینہ طیبہ میں ساتھ چلے گئے، اعلیٰ درجے کا منصب ملا۔ ایک بات تو بتاؤ باولپور کے لوگوں، اگر تمہارے دروازے پہ کوئی افسر شادی کرنے کے لیے آ جائے وہ گھر بڑا بن جاتا ہے نا؟ سب لوگ کہتے ہیں نا جی بات تیرا مقدر وزیر اعظم تیرے گھر پہ آیا، گورنر تیرے گھر پہ آ گیا، تو بڑا خوش نصیب ہے۔ اور اندازہ تو لگا اس گھر کا کیا کہنا جس گھر پہ دلہا بن کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہوں۔ فاروق کے دروازے پہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شادی کے لیے تشریف لائے۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق کی بیٹی ہے، ام المومنین میں سے ہے، حضور کی گھر والی ہے، ساری دنیا کے مسلمانوں کی ماں ہے۔ تمہارے یہاں باولپور میں سسر کا درجہ باپ کیسا ہے، یہ بیٹے کیسا ہے؟ ہولیاں لیں گے ہو، سمجھ گیا میں کھلے میں رہیں گے ہو نا۔ سورے کا درجہ سسر کا درجہ تمہارے یہاں باپ جیسا ہے یہ بیٹے جیسا ہے؟ تو فاروق نبی کا سسر ہے، صدیق نبی کا سسر ہے، عثمان نبی کا دوہرا داماد ہے، علی مرتضی کارا داماد ہے۔ فاروق اعظم نے کئی مرتبہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رائے پیش کری،
مختلف عنوانات سے قرآن کریم میں بھی ہے. 17 مقام ایسے ہیں کہ جو بات فاروق نے فرض پہ کہی اللہ نے عرض پہ اسی بات کو قبول کر لیا. میں تو باولپور کے لوگوں صرف تمہیں ایک بات کہوں گا اور رب ذوالجلال کی قوت کا اندازہ لگاؤ. وہ مالک الملک ہے, وہ احکم الحاکمین ہے, وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے, وہ سارے جہان کا پالنہار ہے. وہ میرے فاروق کی بات کو رد نہیں کرتا, تو کیوں کرتا ہے؟ بدر کے قیدی آئے مدینے میں, بدر کے جنگ میں جو کافر گرفتار ہو کر کے آئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق سے مشورہ فرمایا, تیری کیا رائے ہے؟ عرض کیا بتاتا ہوں ابھی سیدھی رائے, یہ جتنے 70 کافر ہم پکڑ کے لائے ہیں نا, سب کو اڑا کے رکھ دو. کچا نہیں تھا نا, ڈھیلا تو تھا ہی نہیں. اور اگلی بات بتا دوں, بڑی شاندار ہے. عرض کیا یا رسول اللہ, کسی ویسے کیسے آدمی سے گردنیں نہیں کٹوانی ان قیدیوں کی, ان کے رشتہ دار یہاں مسلمان ہیں, ان کے حوالے کرو, چچا بھتیجے کو مارے, بھانجا ماموں کی گردن کاٹے, بھائی بھائی کا پیڑ پھاڑے. ارے کفر کے ہو, اسلام کے ہوتے ہوئے کفر کی کوئی رشتہ داری نہیں. یہ رائے دی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یہ جتنے بھی بدر کے میدان سے گرفتار ہو کر کے آئے ہیں, ایک کو بھی مت چھوڑو, اور رشتہ دار کو مارے. تو یہ کس کا لحاظ کرتا تھا بابا؟ بدر کا جنگ ہو رہا ہے, حضور کی نظر پڑی, سگے مامے کا ایک پیر کے نیچے دبا رکھا ہے اور ایک ہاتھ سے پیر پکڑ کر بیچ سے پھاڑ رہا ہے. حضور کی نظر پڑی, اے عمر یہ تو تیرا ماما معلوم ہوتا ہے. عرض کیا میرے آقا, جب تک آپ سے نہیں جڑی تھی یہ مامے تھے یا نانے تھے, جب آپ سے جڑ گئی اب تو جو تیرا ہے وہ میرا ہے, جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں. یہ کس کا لحاظ کرتا تھا؟ آخر کافر لوگ یوں ہی تو نہیں کہتے, اگر 1 سال اور زندہ رہ جاتے دنیا میں کفر کا نام و نشان نہ رہتا. تم مسلمان جتنے ہو نا بڑے احسان فراموش ہو. تمہیں کیا معلوم کہ فاروق اعظم کس عظمت کے مالک تھے؟ اگر میں تم سے پوچھ لوں ایران کا فتح کرنے والا کون ہے, قبرص کا فتح کرنے والا کون ہے, شام کا فتح کرنے والا کون ہے, فلسطین کا فتح کرنے والا کون ہے, مراکش کا فتح کرنے والا کون ہے, اور قیصر و کسریٰ کو ٹھوکر مار کر ان کی تاجوں کو مدینے کی گلیوں میں رلانے والا کون ہے؟ کون ہے جس نے 22 لاکھ مربع میل پر دین اسلام کا جھنڈا لہرایا؟ ایرانیوں فاروق کی فتح کیے ہوئے ملک میں بستے ہو, شامیوں فاروق کی فتح کیے ہوئے ملک میں حکمرانی کرتے ہو, اور مصریوں یہ فاروق اعظم کی چوٹیوں کا صدقہ, یہ فاروق اعظم کے اثار کا صدقہ. افریقہ فتح کیا, تمام کا تمام یورپ علاقہ فتح کیا, اور تم 1,01,36,100 بڑے بڑے شہر فتح کیے. اگر یہ فاروق کی فتح نہیں تو اور کس کی فتح ہے؟ تمہارا تو مزاج بنا ہوا ہے, جس نے کچھ کام کر کے دیا تم نے اسی کو گالی دی, اور جس نے تم سے ٹھگی ماری ہے چاپلوسی کی, چمچا کرچھا بنا, تم اسی کے پیچھے لگے. سیدنا عمر فاروق نے رائے دی کہ رشتہ دار اپنے رشتہ داروں کو قتل کرے. چنانچہ صدیق اکبر کے مشورے پر عمل کیا گیا کہ ان سے فدیہ لے کر, جرمانہ لے کر, دیت لے کر چھوڑ دیا جائے. چنانچہ مسلمانوں کو احد میں شکست کھانی پڑی, اور اللہ میاں نے آواز دی, وَإِيَّاتُكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ. اور میرے نبی فاروق کی رائے بہتر تھی, فرض پہ جو عمر کہتا ہے عرض پہ میں خدا بھی وہی کہتا ہوں.
फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हैं, मकाम इब्राहिम भी खड़े हैं। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या बात है? अर्ज करने लगे मेरे आका मेरा दिल चाहता है तवाफ करने के बाद मैं यहाँ पर 2 रकात नमाज अदा करूं, और फारूक मैं अल्लाह की अमर के बगैर सांस नहीं लेता, कदम नहीं बढ़ाता। जब अल्लाह मियां ने मुझे हुक्म नहीं दिया मैं नमाज कैसे पढ़ूं? उमर फारूक आसमान की तरफ मुंह उठा कर देखते हैं। आबाद आई वाहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल अन तहिरा बैतिया लिकाइफीन वल आकिफीन वरुक्काइ सुजूद वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला। और मेरे नबी फारूक के दिल को ठेस ना पहुंचाओ, इसकी तमन्नाओं को रद्द ना करो, इसकी आरज़ुओं को पूरा करो। और मेरे नबी तुमने झोली फैला कर मांगा था, मैंने दिया था। जो बात ये बैतुल्लाह में खड़ा होकर के कहता है मैं खुदा अरश पे बैठ कर वही कहता हूँ। हज़रत उमर की राय को पसंद किया अल्लाह मियां ने। तू मानना मान, तेरी क्या गिनती है? तुझे कहता कौन है तू मान? लाख मर्तबा ना, मेरा अल्लाह मान रहा है। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात में ही अर्ज के या रसूल अल्लाह, फारूक बड़ा गैरत वाला था। सारे कहो ना फारूक बड़ा गैरत वाला था। लगे या रसूल, वरना नबी के सामने चू करने की किसी की मजाल है नहीं। लगे या रसूलल्लाह, ये आपके अज़वाज मुतहरात बेटियां, ये हमारी औरतें, ये जो यूं ही फिरती हैं मुझे तो अच्छी नहीं लगती, पर्दा होना चाहिए। फरमाया है उमर अल्लाह ने मुझे हुक्म तो दिया नहीं, मैं पर्दे में कैसे बिठा दूं इनको? मुफस्सिरीन ने लिखा कि हजरत उमर ने ठंडा सांस लिया, ऐ मेरे रब, काली कमली वाला तो तेरे हुक्म का इंतजार कर रहा है, ये मेरी मुराद कब पूरी होगी? मैं पसंद नहीं करता किसी की बहू बेटी खुली फिरे। हमारे जमाने में अगर फारूक के आदम होते तो कुछ ले दे करके फिरने फिराने पर राजी जरूर कर लेते हैं। आप उन्हें समझाते ना कि पर्दे में बैठने से जरासीम पैदा होते हैं। ये जितने खड़े होके मूतने वाले लोग हैं ना, ये यूं ही कहते हैं कि जो औरत पर्दे में बैठी रहती है जरासीम हो जाते हैं। अच्छा, हमारी औरतें सारी जरासीम से बड़ी बड़ी है। ये जो गलियों में फिरती हैं, टेलीविजन पे नाचती हैं, फिल्मों में नाचती हैं, इनके जरासीम सारे मर गए। मैं कहता हूं बाहर फिरने से जरासीम पैदा होते हैं, और ऐसे जरासीम पैदा होते हैं जिनको मारने के लिए तुम्हारे पास कोई स्प्रे करने का इंतजाम नहीं है। यूं ही पीछे लग जाते हैं जरासीम। तो लाहौर के प्लेटफार्म पे एक औरत काला बुर्का पहने हुए जंजीरें कसी, इस तरह कसते हैं जैसे घोड़े का साथ नहीं कसते टांगे का। खटक 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 फिर रही थी लेडी, लेडा पीछे लग गया। कभी उधर गए कभी उधर गए, करीब होके कहने लगा तो प्यास व्यास तो जरूर लगी होगी, कोई बोतल ले आओ। उसने कहा ले आओ। उसने कहा वो सौदा बढ़ गया, तो झट बोतल ले आया, वो टिकार गई। कुछ देर के बाद कहने लगा मेरे ख्याल में आपके लिए सेब ले आओ। लगा ले आओ। को तेज रो आने वाली है, साथ लेके जाऊंगा, काम बना पड़ा है। तो सेब लाया कटवा कर, कहने लगा ले खाइएगा। वो कहने लगी नहीं आप खाएं। तो मेरी भी मोहब्बत हो गई है, मुझे कहती है खा ले। नहीं आप खाएं। जब ज्यादा इसरार किया लेडे ने, कहने लगी मैं कैसे खाऊं, मेरे तो दांत ही है नहीं। वो थे सिर्फ कपड़े कपड़े, अंदर पुराना ढपड़ा लिपटा हुआ था।
ویسے کس کے پیچھے پھر رہا ہوں؟ جراثیم تو اور بڑھتے ہیں. تمہارے یہاں بھاگلپور میں گوشت ہوتا ہے؟ گوشت لاتے ہو نا؟ کپڑے میں لپیٹ کے لاتے ہو یا یوں چنگیری میں کھلا سر پہ رکھ کے لاتے ہو؟ لپیٹ کے لاتے ہو. پہلے تو کاغذ میں کسائی لپیٹ کے دیتا ہے, اس کے بعد رومال میں باندھتے ہو, پھر تھیلے شریف میں رکھتے ہو. یہ اتنا انتظام کیوں کر رہے ہو؟ تمہارے بھاگلپور میں گوشت پہ ڈھاکہ پڑتا ہے؟ ڈھاکہ تو نہیں پڑتا. تمہارا خیال یہ ہے چیل نہ پڑ جائے, کوا نہ پڑ جائے, ایک بوٹی دو بوٹی لے جائے گا, سارا گوشت تو چیل نہیں لے جا سکتی نہ کوا. اور باولپور کے مسلمانوں پاؤ بھر بوٹی کے لیے کتنا انتظام ہو رہا ہے, کتنا اہتمام ہے. کاغذ میں لپیٹا, رومال میں باندھا, تھیلے میں ڈالا, اور ہر وقت نظر ہے گر نہ جائے, کہیں کوئی چیل کوا اٹھا کر کے نہ لے جائے. اور پاؤ بھر بوٹی آخر گوشت کا کتنا اہتمام ہے. یہ 2 من کی لاش کو سڑکوں پہ کیوں پھراتا ہے؟ اسے بازاروں میں کیوں گھماتا ہے؟ خدا کی قسم اگر تیرے پاؤں پر گوشت میں سے 2 بوٹیاں چیل نے اٹھا لی, قصائی کے یہاں سے اور مل جائیں گی. اور اگر اس 2 من کی لاش کا کوئی کوا گر پڑا, قیامت تک تیری آبرو واپس نہ ہو سکے گی. تجھے کیا معلوم یہ 2 من گوشت کتنا خطرناک ہے؟ ایسی بات بنا دی کہ گھر بیٹھنے سے جراثیم پیدا ہوتے ہیں. تو فاروق نے مشورہ دیا, میرے آقا پردہ ہونا چاہیے, یہ کیا ہے یوں ہی گلیوں میں عورتیں پھرتی رہیں؟ فرمایا فاروق اللہ کے امر کے بغیر میں کیسے اعلان کروں, کیسے کہوں؟ اوادہ یا ایھا النبی قل لازواجک, یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اور میرے نبی اپنی گھر والیوں کو, اپنی بیٹیوں کو, اللہ کا طرز کلام کو دیکھ. خدا کو چاہیے تھا نا, اللہ میاں کو تو پتا تھا کہ نبی کی گھر والیاں بھی پاک ہے, نبی کی بیٹیاں بھی پاک ہے. پہلے فرماتا مومن عورتوں کو منع کرو, مسلمان عورتوں کو منع کرو. لیکن اللہ میاں جانتا تھا اگر میرے نبی کے گھر میں پردہ نہ ہوا تو باہر کیسے ہوگا؟ گھر سے شروع کیا, قل لازواجک. اور میرے محبوب عائشہ صدیقہ سے کہو, حضرت حفصہ سے کہو, میمونہ سے کہو, ام سلمہ سے کہو, صفیہ سے کہو, ام حبیبہ سے کہو, حضرت زینب سے کہو, جواریہ سے کہو, قل لازواجک. ساری ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن اجمعین سے کہو. چلو جی گھر والیوں کے لیے حکم آ گیا. فرمایا ہوا بناتک, اور میرے نبی زینب سے کہو, رقیہ سے کہو, ام کلثوم سے کہو, فاطمۃ الزہرا سے کہو, وبناتک, اپنی بیٹیوں کو کہو. تیسرے نمبر پہ فرمایا ونساء المؤمنین, مومن عورتوں سے کہو, یدنین علیہن من جلابیبہن, اگر ضرورت کے وقت ان کو بامر مجبوری نکلنا بھی پڑے تو اتنی لمبی چادر اوڑھ کر نکلے کہ پاؤں تک نظر نہ آئے. نبی نے بلایا, فاروق تجھے مبارک ہو, جو بات تم نے فرش پہ کہی تھی خدا نے عرش سے وہی پیغام بھیج دیا. جس ذات کی موافقت میں قرآن اتر رہا ہے, خدا بول رہا ہے, نبی بشارت دے رہا ہے, تو اسے تو تبرہ نہ کر, تو اس کا تو گلہ نہ کر, تو اس کو تو برا نہ کہ. اور جس نے ساری زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی اور جوہر دکھائے بہادری کے وہ کہ رہ کے دنیا تک یاد رہیں گے.
آدمی کی سمتیں کتنی ہیں؟ 4 ہے نا، دایاں بایاں آگے پیچھے مشرق مغرب شمال جنوب، 4 ہی ہے نا. اور آدمی 4 چیزوں سے ترکیب ہے، مٹی، پانی، آگ اور ہوا. میں کہتا ہوں فاروق وہ ہے جس کی غلامی سارا نظام کرتا ہے. آتش فشاں پہاڑ سے، آتش فشاں پہاڑ پھٹا، لاوا نکلا، آگ نکلی، بستیوں کو جلا رہی ہے، آگے بڑھ رہی ہے. لوگ دوڑے دوڑے آئے، امیر المومنین فاروق اعظم، بستیاں جل گئی، خراب ہو گئی، معاملہ بگڑ گیا، آگ آ رہی ہے، لوگ بھاگ رہے ہیں. فرمایا میں جا کے کیا کروں گا؟ یہ میری چادر لے جاؤ، آگ کے سامنے کر دینا. تاریخ شاہد ہے، علماء شاہد ہے، ایسی بات ہے کہ فاروق کی چادر جب آگ کے سامنے گئی، واپس لوٹ کر پہاڑ میں داخل ہو گئی. وہ آگ شرم کھا گئی، تو شرم نہیں کھا پڑا. فاروق اعظم کی چادر کو دیکھ کر آگ واپس ہو گئی. مدینہ طیبہ میں فاروق اعظم کھڑے ہیں، زمین میں زلزلہ آیا، آپ نے درہ مارا، ٹھہر جا، میں نے تجھ پہ ظلم کبھی نہیں کیا، تجھے ہلنے کی اجازت نہیں، تجھے ہلنے کی اجازت نہیں. جس دن سے مدینے کی زمین پہ فاروق کا کوڑا لگا تھا، آج تک مدینے کی زمین میں زلزلہ گیا. زمین غلامی کرتی ہے، آگ غلامی کرتی ہے. مسلمانوں کا لشکر مدینہ طیبہ سے 300 میل دور کفار کے ساتھ جنگ کر رہا ہے. ادھر کافروں نے گھیرے میں لینے کا پروگرام بنا لیا، مسلمان گھیرے میں آ رہے تھے. یہ مدینہ طیبہ میں ہے، منبر رسول پہ کھڑے ہیں، 300 میل کا فاصلہ ہے. یہاں سے آواز دی، یا ساریۃ الجبل، اور مسلمانوں پہاڑوں کی طرف سے خطرہ ہوا، اوپر چڑھ جاؤ. سارے صحابہ کہتے ہیں، تابعین کہتے ہیں، ہمارے کانوں میں ایسی آواز آئی جیسے ہمارے پاس کھڑے ہو کر فاروق نے حکم دیا. ثابت کیا کیا میں نے؟ ہوا نے غلامی کی. ادھر مدینے میں خطیب بولا، ادھر 300 میل آواز پہنچ گئی. تمہارے یہاں جو ٹی وی لگی ہوئی ہے، یہ لگے ہوئے ہیں نا لعنت کے ایریے اوپر کوٹھوں میں، تمہاری آواز جا سکتی ہے، فاروق کی نہیں جا سکتی. ہوا نے غلامی کی. لوگوں نے آ کر کے شکایت کی کہ ہمارے یہاں دریائے نیل بہتا ہے، جب وہ خشک ہو جاتا ہے تو ایک لڑکی کو ہار و سنگار کر کے ہم اس میں پھینکتے ہیں، وہ پھر چلتا ہے. ہائے فاروق کی خیرت کو جوش آیا، کاغذ لیا. یہ نہیں فرمایا میں دعا کروں گا، یہ نہیں فرمایا میں سجدہ کروں گا، یہ نہیں فرمایا سوچیں گے، میں انجمن مشاورت بلاؤں گا، میں مشورہ کروں گا. کاغذ لیا اور فرمایا یا ایھا البحر، او دریا سن لے، اگر تو خدا کے حکم سے بہتا ہے تو بہتا رہے، ورنہ ہمیں تیرا ایک قطرہ پانی درکار نہیں، خشک ہو جا. عمر تجھ سے پوچھے گا آ کر، اگر تم نے کہنا نہ ماننا تو سزا دی جائے گی. چنانچہ وہ خط پہنچا، لیٹر باکس میں نہیں پھینک کے آئے، فرمایا جاؤ دریا کے ریت میں دفن کر دو. تاریخ شاہد ہے دریائے نیل کی، آج تک زمین نے سورج کا منہ نہیں دیکھا. 18 فٹ سے پانی کبھی کم نہیں ہوا دریائے نیل میں. پانی غلامی کرتا ہے، آگ غلامی کرتی ہے، ہوا غلامی کرتی ہے، زمین غلامی کرتی ہے. پتہ چلا کہ مسلمانوں کو بھی غلامی کرنی چاہیے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سن ہجری مقرر کیا. جو فاروق کو نہیں مانتا اسے سن ہجری یکم محرم الحرام منانے کا کوئی حق نہیں. یہ کیا جو عمر نے پکایا وہ کھاتا بھی جاتا ہے اور بکتا بھی جاتا ہے. محرم جو ہے یہ کس نے مقرر کیا؟ فاروق نے. فاروق نہ ہوتا تجھے پتہ ہی نہ چلتا کہ سن ہجری کب شروع ہوا اور کیا ہوا. دعا مانگ کے ہجری نہیں ثابت کی، جان دے کر ثابت کی ہے. شہادت کا جام نوش کر کے ثابت کیا ہے کہ مسلمانوں کا سن ہجری آج سے شروع ہے.
फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में किताबें भरी पड़ी हैं, आप लोग मुताला करें। किस कदर खौफ खुदा है, करवटें बदल रही हैं, बेतहाशा रो रही है। किसी ने आके पूछा क्या बात है, फरमाने लगी क्या बताऊं, फलान नहर के पुल में एक सुराख हो गया है और पता चला है एक बकरी का उसमें पाँव करके मरोड़ा गया। डरता हूं कल क़यामत का दिन होगा, बकरी दावा करेगी, क्या जवाब दूंगा। वो फारूक जिसके जमाने में ईसाई जासूस मदीने में आया, अल्लाह पाक हर मुसलमान को मदीने पाक की ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन। वो जासूस कहने लगा तुम्हारा शाही महल कहाँ है? उन्होंने कहा ये तेरे पीछे बगैर छत वाला कोठा नहीं। मैंने कहा मैं तुमसे शाही महल पूछ रहा हूँ। उन्होंने कहा यही तो है। उन्होंने कहा यारो मजाक ना करो, बगैर छत का कोठा पड़ा है यूं ही कच्चा, और एक कोने पर खजूर की कुछ छड़ियां रखकर साया बनाया हुआ है। अभी शाही महल यूं भी हुआ करते हैं। उस ईसाई जासूस को हमारे मुलाजमीन के मकानों का पता ना चला। किसी के यहाँ जाओ ना, बैठक खुलती ही आदमी दंग रह जाता है। सोफा सेट रखा है, ये लगा हुआ है, वो लगा हुआ है। हुजूर आपकी तनख्वाह क्या है? 350 रुपए घिंदा। अरे ये इतना बड़ा धंधा, ये फर्नीचर, ये बस आपकी दुआ का सदका है, अल्लाह का फजल हो ही जाता है। बोले तो अच्छा हम दुआ ही कर रहे हैं कि लोगों को तेरी चोट मिला करें। बगैर छता हुआ शाही महल। खुद अली मुर्तजा सब क्या रज़ियल्लाहु ताला तशरीफ लाए, रात का वक्त है, उमर आपसे मुझे कोई गुफ्तगू करनी है। फरमाया जाती गुफ्तगू है ये सरकारी? कहा नहीं मेरी आपकी जाती गुफ्तगू है। फूंक मारकर चिराग बुझा दिया। ए अली, ए उमर, मेहमान के आने पर लोग चिराग रोशन किया करते हैं, बत्तियां जगाते हैं, आपने मेरी आमद पर चिराग बुझा दिया। फरमाया ए अली बात मेरी तेरी होगी, इस चिराग में तेल सरकारी है, कौम के खजाने का तेल जलाकर उमर को कोई हक नहीं कि मैं और आप बैठ के बात करें। आखिर ऐसी कोई बात तो थी ना जो तमाम दुनिया फतह करके दिखा दी। ईसाई जासूस कहने लगा चलो शाही महल तो देख लिया, शहंशाह तो दिखाओ कहाँ है। उन्होंने कहा लकड़ियां इकट्ठी करने गया, अपने घर के खर्चे के लिए लकड़ियां जंगल में चुनने गया है। अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन लकड़ियां चुनने गया है। हमारे यहाँ ये सरकारी आदमी जितने होते हैं ना, अल्लाह ताला हम सबको सरकारी और गैर सरकारियों को अपनी हिफाजत में जगह अता फरमाए। आमीन। ये तुम्हें बड़े नजर आते हैं, डरते बड़े हैं। अच्छा हाँ, तुम्हें जब प्यास लगे पानी पी लो, जब भूख लगे कुछ हुई खा लो, बाजार से खा लो, घर से खा लो, रेडी वाले से खा लो, होटल वाले से खा लो। बड़ा आदमी जब तक डॉक्टर टेस्ट न कर दे पी नहीं सकता, मता जहर न मिला दिया हो। खाना खाना नहीं, जब ये लेटरीन में बैठते हैं ना, नीचे झांक के देखते रहे पेट में से बम न बरामद हो जाए। थोड़ा डरते हैं। हालांकि जो रात कब्र में आनी है वो जमीन पे नहीं आ सकती, और जो जमीन पे आनी है पूरी दुनिया की ताकत मिलकर कब्र में नहीं पहुंचा सकती। इसी का नाम तौहीद है, इसी का नाम यकीन है, इसी का नाम ईमान है। कहने लगा कि लकड़ियां इकट्ठे करने गया तुम्हारा बादशाह? ने कहा हाँ। किस तरफ को गए हैं? कि इधर को। वो भी चल दिया, जंगल में पहुंचा। दरख्त के साये में फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कोई साथी नहीं, हिफाजती दस्ता नहीं, बिल्कुल आराम से बेखौफ व खतर सोए हुए। ईसाई जासूस के पास तलवार थी। कहने लगा लो भाई काम बन गया, कोई नहीं पास, इसने बहुत तंग कर लिए, पूरी दुनिया में हमें ठिकाना ना मिला, ये फतह ही करता जाता है, आज टुकड़े कर दूंगा बस मजा आ जाएगा। तलवार निकाली और वार करना चाहा,
सिराने की तरफ से शेर बबर उठा, फाड़ने लगा, शोर करने लगा ईसाई, हाय मर गया, हाय मर गया, हाय बचाइयो, हाय बचाइयो। फारूक आजम जाग उठे, क्या हुआ? अजी बचा लो, अजी मुझे बचा लो। हुआ भी कुछ? अजी क्या बताऊं, मदीने में आया था, आपको तलाश कर रहा था, यहाँ पहुंचा, मैं आपकी ज़ियारत करने लगा, शेर मुझे फाड़ने लगा। फरमाया जुमले मिलते तो नहीं, ज़ियारत करना कोई कसूर थोड़ा ही है। फारूक आजम फरमाने लगे, अच्छा मैं पीछे को हटता हूँ, जरा सा पीछे को हटे। हज़रत शेर आगे बढ़ने लगे, अजी बचा लो सच बताऊंगा, अजी बचा लो सच बताऊंगा। फिर फारूक आजम आगे बढ़े और पूछा बता। कहने लगा जी बस मैं आपकी ज़ियारत करने लगा, शेर फाड़ने लगा। बात बनती नहीं। फिर फारूक पीछे को हटे, शेर आगे बढ़ा, कहने लगा जी आपके तो सच बता ही दूंगा, अरे बचा लो। कहने लगा मैं ईसाई हूँ, मदीने पाक में आपको आकर के तलाश किया, फिर आपको तन्हा सोते हुए पाया। मैंने देखा फौजी दस्ता कोई नहीं, बॉडी गार्ड कोई नहीं, हिफाजती दस्ता कोई नहीं, पास कोई नहीं, मैं टुकड़े करके काम खत्म कर दूं। फारूक आजम ने फरमाया और ठीक है, तू मुझे अकेला समझता है, तुझे ये मालूम नहीं मैं खुदा की जमीन पे इंसाफ करता हूँ। उसकी मर्जी, मैं बॉडी गार्ड दस्ता क्यों रखूं, मैं हिफाजती दस्ता क्यों रखूं, उसकी मर्जी, वो मेरी हिफाजत खुद करे या शेरों से कराए। मैं आज भी कहता हूँ फारूक आजम को कोई बुरा न कहे, वरना दुनिया में शेर बहुत है। उस वक्त तो फारूक ने उसको बचा दिया था, अब बचाने वाला, अगर शेर उठ खड़े हुए तो बचोगे नहीं। सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सादा जिंदगी, बिल्कुल सादा जिंदगी गुजारते थे। अबू मूसा अशरी, खुद हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत साद अबी वक़ास, अब्दुल रहमान इब्न औफ, एक बहुत बड़ा वफद सहाबा का सैयदा हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खिदमत में गया और कहा उम्मुल मोमिनीन, हम तो डरते हैं, ये क्या है, कभी फला मुल्क का वफद आया हुआ है, कभी बादशाह आते हैं, और फारूक के लिबास में 12 पेबंद लगे हुए। अब तो सोना चांदी मदीने की गलियों में रुलता फिरता है, फारूक से कहो अच्छा कपड़ा पहने। हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अब्बा तशरीफ लाए तो अर्ज किया, मेरे अब्बा ये क्या हालत आपने बना रखी है, अब तो फतूहात की बड़ी कसरत है, अब तो माले गनीमत बहुत आता है, कुछ अच्छे कपड़े पहन लिया करो, दूसरे मुल्कों के वफूद आते हैं, वो आपको देखकर क्या कहेंगे। समझ गए? फरमाने लगे ओ हफ्सा उनके नाम बता जो ये बात मुझे सिखा के गए, मैं मार मार कर उनके चेहरे बिगाड़ दूंगा। हफ्सा तो खुद ही बता, इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए तेरे घर में बिस्तरा कैसा था? फरमाने लगी अब्बा जान टाट का बना हुआ था, आधा नीचे बिछा लेते थे, आधा ऊपर ओढ़ लेते थे। और फरमाया हफ्सा जिन कपड़ों में वफात हुई वो कपड़े कैसे थे? हज़रत हफ्सा ने रो दिया। फरमाने लगी अब्बा जी क्या अर्ज करूं, इतने ही पेबंद लगे हुए थे जितने आज आपके कपड़ों में है। फरमाया हफ्सा तू मुझे नबी के दरबार में जलील करना चाहती है? उसी हालत में जाऊंगा जिसमें बैठा हूं ताकि दरबार रिसालत में शर्मिंदगी ना हो। वो फारूक जो बैतुल मुकद्दस के लिए चला तो एक मंजिल गुलाम को सवार करता है और एक मंजिल खुद सवार होते हैं। इसने गुलामों को बराबरी का दर्जा दिया और जब बैतुल मुकद्दस करीब आया गुलाम की
نمبر سواری کا ہے، فاروق کا نمبر پیدل چلنے کا ہے. یہ بھی تو نہیں کہا کہ یہ لوگ کیا کہیں گے، فاروق کے ہاتھ میں نکیل ہے، غلام سوار ہے، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، پیوند لگے ہوئے ہیں. تو بیت المقدس کے یہودیوں نے پوچھا یہ اوپر کون ہے؟ غلام ہے. یہ نیچے کون ہے؟ یہ آقا ہے. کہا لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، بیت المقدس کی چابیاں سنبھال. وہ فاروق کوئی بدر میں شہید ہوا ہوگا، کوئی حنین میں شہید ہوا ہوگا، کوئی خندق کا شہید ہوگا، کوئی تبوک کا شہید ہوگا، کوئی یرموک کا شہید ہوگا، کوئی کربلا کا شہید ہوگا. فاروق مدینے کا شہید ہے، منبر اور مصلی کا شہید ہے. نماز پڑھا رہے، خنجر مارا، کئی وار کیے، بے ہوش ہو کر مصلی پہ گر پڑے. ہائے نبی کے صحابہ، تمہاری قبروں پہ کروڑ رحمتیں نازل ہوں، آمین کہو. سنو، امیر المومنین بے ہوش ہو کر مصلی پہ گر پڑا، خنجر پہ خنجر لگ رہا ہے. قسم کھا کر کہتا ہوں نبی کے کسی دیوانے نے نماز کی نیت نہ توڑی. نبی کے کسی پروانے نے نماز کی نیت نہیں توڑی. عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھے، نماز مکمل کرا رہے ہیں، اور وہ ظالم دشمن 13 صحابہ کو خنجر مار چکا ہے. باہر نکلنے کے لیے خنجر تو کھا رہے ہیں مگر اللہ کے دربار سے واپس نہیں ہو رہے. صحابہ ایسی نماز پڑھتے تھے، اپا تو پڑھتے ہی نہیں نا. وہ بہاڑی میں مجھے ایک مرتبہ ایک ملنگ ملا، بات چیت چل پڑی. میں نے کہا نماز نہیں پڑھتا؟ آخر میں تو بچو پڑھتا، بچو اندروں نماز پڑھتا. میں کہا بدماش، ڈاکٹا دورہ باہروں پیندا ہے، پانی باہروں پیندا ہے، روٹی باہروں کھاتا ہے، تو نماز بچو پڑھتا ہے. صحابہ بچو نماز نہیں پڑھتے سی، ایسی نماز پڑھی، خنجر چل رہے ہیں مگر امام الانبیاء کے شاگرد نماز نہیں توڑ رہے. 13 صحابہ کو خنجر مار چکا ہے. امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی ہوش آ جاتا ہے، کبھی بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے. جب ہوش آیا فرمایا او میرے بیٹے عبداللہ، جا عائشہ صدیقہ سے بھیک مانگ لا، خیرات مانگ کے لا. کون سی خیرات؟ کہ یہ حجرہ عائشہ جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ابو بکر صدیق ہے، حجرے کی مالکہ عائشہ صدیقہ ہے. ایک تیسری قبر کی جگہ عائشہ صدیقہ نے اپنے لیے رکھی ہوئی ہے. جاؤ ذرا جا کر کے کہو کہ عمر تم سے بھیک مانگتا ہے نبی کے قدموں میں سونے کے لیے. سیدہ عائشہ صدیقہ نے تاریخ کو شرمندہ کر دیا. آج 10 روپے اگر صدقہ دو تو مل سکتے ہیں، خیرات کرو تو اور مل سکتے ہیں، مسجد پہ خرچ کرو گے تو اللہ سے اور اضافے کی امید ہے، مدارس پہ دین پہ خرچ کرو گے اللہ سے برکت کی امید ہے. لیکن عائشہ جانتی ہے نہ اور نبی آئے، نہ روزہ بنے، نہ مجھے قبر کی جگہ ملے. فرمانے لگی عبداللہ دنیا کا اور کوئی ہوتا میں نہ دیتی. فاروق کو جواب دیتے ہوئے شرم آتی ہے، میرے محبوب کالی کملی والے نے اللہ سے جھولیاں پھیلا کر مانگ کے لیا تھا، مانگ کے لیا تھا، اس لیے جواب نہیں دیتی. واپس آئے، ابا جی ہو آیا ہوں. واہ عمر، فرمایا عبداللہ ٹھہر جا، مجھے اٹھا کے بٹھاؤ. ایسا صدیقہ کا جواب لیٹے لیٹے سننا بے ادبی سمجھتا ہوں. مجھے اٹھا کے بٹھاؤ. عرض کیا، اجازت دے دی، اپنی قبر کی جگہ آپ کو دے دی ہے. واہ عمر تیرا انصاف، تیرا عدل، کیا کہنا تیرے خوف خدا کا. سو تو نہیں گئے آپ لوگ؟ بات دیکھو کمال کی. فرمایا عبداللہ بات سنو،
عائشہ صدیقہ نے اجازت دے دی، میرے بعد کئی لوگ دوسری طرح کے بھی آئیں گے، وہ کہیں گے حکومت کا روب دے کر لے لی ہوگی، حکومت کا دباؤ دے کر کے لے لی ہوگی، آخر خلیفہ وقت تھا، جواب کیسے دے دیتا، اس لیے جواب ملنا مشکل تھا۔ اور لوگوں اب بھی اجازت مل گئی، اور جب میری روح پرواز کر جائے، جب میرا جنازہ تیار ہو جائے، نماز جنازے سے فارغ ہو کر عائشہ صدیقہ کے دروازے پہ جنازے کو لے جا کر رکھ دینا اور کہنا ہے چھپائے مکفن میں آج عمر، ہے چھپائے مکفن میں آج عمر، اور سوالی آپ سے ہے سر بسر، اس کو بس للہ اجازت دیجیے تاکہ قدموں میں نبی کے جا بچھے۔ اور لوگوں میں مر جاؤں، شہید ہو جاؤں، نہ میری حکومت ہو نہ میری خلافت ہو، جنازے کو عائشہ صدیقہ کے دروازے پہ لے جانا، اگر اس وقت اجازت دے دیں تو روضہ اقدس میں دفن کرنا، ورنہ جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ کیا انصاف ہے، کیا عدل ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ اپنے دفن کے لیے بھی کوئی گڑبڑ نہیں۔ ہمارے یہاں تو دفن کفن غسل کے وقت میں تو لوگ ولی بن جاتے ہیں، جب کوئی مر جائے نا سنت کے مطابق غسل دینا جی، سنت کے مطابق کفن بنا لو بھائی، سنت کے مطابق قبر میں اتارنا۔ اور کبھی یہ بھی پوچھا کہ تایا جی نے 60 برس تک فرضوں کی جو چھٹی رکھی اس کا کیا بنے گا؟ غسل سنت کے مطابق، کفن سنت کے مطابق، قبر سنت کے مطابق، یہ 60 برس جو فرض ٹھکرائے، جو واجبات ٹھکرائے، جو تمام چیزوں سے بے پرواہ ہو کر کبھی مسجد میں نہیں آیا، ان فرضوں کا کیا بنے گا؟ ان لوگ نہیں جی آخرکار کچھ تو بنے گا نا، مرتے وقت سنت پہ عمل کر دو، ساری عمر سنت میں ہی شمار ہو جائے گی۔ اچھا خدا کی عدالت میں اتنا دیر ہے کہ مرتے وقت کرلی کر کے مر جاؤ تو بس پھر لمو پاک ہو گیا؟ کسی پہ نماز معاف نہیں، کسی پہ روزہ معاف نہیں، کسی پہ حج معاف نہیں، کسی پہ زکات معاف نہیں، کسی کو شرک کی اجازت نہیں۔ آخر دین ہے، آئین ہے، قانون ہے، ضابطہ ہے، دستور ہے۔ یہ قرآن کریم مردوں کے لیے دنیا میں نہیں آیا۔ ہمارے یہاں تو مزاج بنا ہوا نا کہ قرآن کریم مردوں کے حوالے کر دو۔ جب کوئی مر جاتا ہے تو پھر سارے کے سارے ولی بن کر بیٹھ جاتے ہیں، قرآن پڑھو جی، ختم ہو گیا قرآن۔ 5 منٹ میں قرآن ختم ہو جاتا ہے، 5 منٹ انگلی پھیر کے ختم کرتے ہیں، کون پڑھے؟ ہمارے شہر میں ایک